بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جنگل میں تمام جنگلی جانور خونخوار شیر سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اس سرسبز جنگل میں ہر قسم کے جانور نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے اور جنگل میں آزادی کے ساتھ اچھل کود اور گھومنے پھرنے نہیں سکتے تھے۔ وہ اس خونخوار شیر نے جانوروں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی دن نہ جاتا جب کہ وہ کسی جانور کو اپنا لقمہ بنا لیتا۔ الغرض کوئی ایک جانور بھی جنگل میں اپنی جان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ سب جانور اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ اگر اس طرح ہی لیل و نہار گزرتے رہیں تو ہمارا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور ایک دن شیر کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے، جہاں پناہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم رعایا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آسائش اور خوراک کا خیال رکھیں۔ ہم ہر روز وقت مقررہ آپ کو ایک جانور مہیا کر دیا کریں گے۔ آپ کو آگے پیچھے جا کر تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ شیر نے کہا، ہم ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ کھانا حلال نہیں سمجھتے۔ پہلے کوشش پھر توکل ہمارا خاصہ ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ مجھے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ان سے کام لوں گا، میں غیر کا مارا ہوا کیوں کھاؤں؟ الغرض شیر سے انہوں نے عہد کیا کہ سقول اقرار میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ جانور بھی وقت مقررہ آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گا، آپ خود اس کا شکار کر کے کھا لیا کریں۔ کافی بحث و تکرار کے بعد شیر نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی۔ اس معاہدے کے بعد یہ تمام جانور روزانہ ایک مقررہ جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تمام جانوروں میں قرآن اندازی کی جاتی۔ جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا وہ بلا حیل و بحث شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس معاہدے پر کافی عمل درآمد ہوتا رہا۔ تمام جانور جنگل میں بے فکر ہو کر گھومتے پھرتے رہے، کیونکہ شیر کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، اسی لیے وہ بھی جانوروں کا ناحق تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس معمول کی قرآن اندازی میں ایک دن خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب یہ خرگوش کے پاس آیا تو اس نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہماری قربانیوں کا سلسلہ ختم ہوگا بھی کہ نہیں؟ دوسرے جانوروں نے خرگوش کے تیور دیکھے تو انہوں نے کہا، ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو ہم کو رسوا نہ کر، ورنہ شیر پھر سے شکار کرنا شروع کر دے گا۔ اس طرح پھر ہم سب کی جان ہلاکت میں پڑ جائے گی۔ خرگوش نے کہا، دوستو، مجھے مہلت دو، شیر کے ظلم و ستم کے پنجے سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تدبیر کروں تاکہ اس مصیبت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جائے۔ دوسرے جانوروں نے کہا، اے گدھے، ہماری بات تو مان، اپنی قدر پہچان، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، کام تمہارے بس کا نہیں۔ خرگوش نے کہا، خدا چونٹیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، ذرا صبر سے کام لو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، دوستو، مجھے خدا نے الہام کیا ہے، مجھ جیسے ایک کمزور کے ذہن میں ایک مضبوط رائے آ گئی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا، تمہارے ذہن میں کون سی رائے ہے؟ ہمیں بھی اس سے آگاہ کر مشورہ کر لینا عقل مندی ہے، اس سے مزید روشن پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ خرگوش نے کہا، راز برے سر عام کھولنا بے وقوفی ہے، کیونکہ اس سے جان کا خطرہ ہے۔ خرگوش گھر بیٹھا رہا اور وقت مقرر سے تقریباً 1 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوا۔ شیر کو وقت مقرر خوراک نہ ملی تو اس کی غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، بار بار زمین پر پنجے مارتا اور کہتا، افسوس، میں نے ان کمینوں کی چکنی چپڑی باتوں پر آ گیا۔ شیر غصے کی حالت میں گرج رہا تھا۔ اس نے دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو شیر نے کہا، اے بدبخت، تو نے دیر کیوں لگا دی؟ خرگوش نے دست بستہ عرض کیا، اے ہمارے بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ آج میں اور میرا بھائی خوان شاہی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شیر نے ہمیں آ گھیرا۔
اس نے ہم دونوں کو لقمہ تر بنانا چاہا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم اپنے شہنشاہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ میں ہوں، تمہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے میرے ساتھی کو، جو مجھ سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا، پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے بھاگ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بادشاہ کی زیارت کر لوں، اس سے متعلق آگاہ کر دوں کہ بادشاہ سلامت، آئندہ اس شیر کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ معمول کے مطابق روزانہ ہمیں چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا راستہ صاف کریں۔ خرگوش کی یہ باتیں سن کر شیر کو غصہ آیا اور غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، کون ہے وہ جس نے میری عملداری میں قدم رکھا اور میرا شکار چھین لیا؟ جب تک اس کا کام تمام نہ کر لوں کھانا حرام سمجھوں گا۔ اے خرگوش، میرے ساتھ چل، مجھے بتا کہ وہ کہاں ہیں۔ خرگوش رہبر کی طرح اس کی آگے آ گیا تھا کہ اس کو اپنے جال کی طرف لے کر چلا۔ خرگوش کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ دشمن اگر تجھ سے دوستانہ بات کرے تو تو جال سمجھ، اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہی کہہ رہا ہو، اگر وہ تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ، اور اگر تجھ پر مہربانی کرے تو وہ قہر سمجھ۔ خرگوش بڑے حوصلے کے ساتھ شیر کے آگے چل رہا تھا کہ ایک شکستہ کنویں کے قریب ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے کہا، آگے بڑھ، پیچھے قدم کیوں ہٹاتا ہے؟ خرگوش نے کہا، سرکار، میرے ہاتھ پیر جواب دے گئے ہیں، میری روح کانپ رہی ہے اور دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم شیر اسی کنویں میں رہتا ہے۔ میرے ساتھی کو پکڑ کر اسی کنویں میں لے گیا۔ اس خوف سے میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضور، اگر آپ مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیں تو پھر میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا۔ اس طرح وہ دونوں کنویں کے قریب پہنچ گئے۔ جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس اس پانی میں دکھائی دیا۔ اس نے سمجھا کہ واقعی کوئی شیر خرگوش کو پکڑے ہوئے ہے۔ جب قضا آتی ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خرگوش کو وہیں چھوڑا اور خود اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں بہت گہرا تھا۔ خرگوش کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا باہر نکلنا محال ہے اور اب یہ اندر ہی مر جائے گا، تو فرط مسرت سے کلا بازیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا اور جا کر اپنی قوم کو اس ظالم کی ہلاکت کی خبر سنائی اور کہنے لگا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم کے ظلم و ستم سے نجات دے دی۔ تمام کے تمام شیروں کا سر جھک گیا۔ تمام جانوروں نے خرگوش کی عقل مندی پر داد دی۔ جانوروں نے کہا، تو آسمانی فرشتہ ہے یا پھر شیروں کا ملک الموت؟ تجھے یہ تدبیر کیسے سوجھی؟ تو نے ظالم کو کیسے ہلاک کیا؟ خرگوش کہنے لگا، اے دوستو، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، ورنہ میری کیا طاقت تھی کہ اس ظالم سے عہدہ بر ہوں۔ تعریف اور شکر کے لائق وہی پاک ذات ہے جس نے مجھ کو عقل، حوصلہ اور سمجھ عطا کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھیوں، ہم نے باہر کا دشمن مار ڈالا، لیکن اس سے زیادہ بدترین دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ اب اس کی فکر کرو، باطن کے شیر کو قابو کرنا کسی جانور کا کام نہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔